خلیفہ سوم پیکر جود و سخا سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کئی بار جنت کی بشارت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم کے ساتھ یکے بعد دیگرے نکاح کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پر اسلام قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو نور ایمان سے منور کیا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ چوتھے صحابی ہیں۔ اس وجہ سے آپ السابقون الاولون کی فہرست میں بھی شامل ہیں۔ اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب ذو الہجرتین بھی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید رنگ، خوبصورت گھنی داڑھی اور دراز زلفوں کے ساتھ باوجاہت اور متوازن قد و قامت کے مالک تھے۔ لباس زیب تن کر کے امامہ سے مزین ہوتے تو انتہائی خوبصورت اور اعلیٰ سیرت و کردار کا نمونہ دکھائی دیتے۔ شروع ہی سے بڑے پیمانے پر تجارت کی بدولت آپ کا شمار صاحب ثروت لوگوں میں ہوتا تھا۔ امام ترمذی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بیعت رضوان کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ سفیر بن کر مکہ گئے تو خبر مشہور ہو گئی کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا؟ اس وقت تقریباً 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر موت کی بیعت کی۔ اس موقع پر حضور اقدس نے اپنا ایک ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، یہ بیعت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے۔ اس بیعت کا نام بیعت رضوان اور بیعت شجرہ ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس جنگ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب فرمائی۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا تمام مال و اسباب اور خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصف مال لا کر حضور اقدس کے قدم مبارک میں نچھاور کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق اس موقع پر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں جنگ تبوک کے لیے اللہ کے راستے میں دیں۔ حضور اقدس منبر مبارک سے نیچے تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سے اس قدر خوش تھے کہ آپ اپنے دستے مبارک سے اشرفیوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں جو تجھ سے ہو چکے یا قیامت تک ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس کو کبھی اتنا ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کی بغل مبارک ظاہر ہو جائے، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تھے تو بغل مبارک ظاہر ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مدت تک کتابت وحی جیسے جلیل القدر منصب پر بھی فائز رہے۔ اس کے علاوہ حضور اقدس کے خطوط وغیرہ بھی لکھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ رات کو بہت تھوڑی دیر کے لیے سوتے تھے اور تقریباً تمام رات نماز و عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ صائم الدہر تھے، سوائے ایام ممنوعہ کے کسی دن
روزہ کا ناغہ نہ ہوتا تھا۔ ہر جمعۃ المبارک کو 2 غلام آزاد کرتے۔ ایک مرتبہ سخت قحط پڑا، تمام لوگ پریشان تھے۔ اسی دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے آئے تو مدینہ کے تمام تاجر جمع ہو گئے۔ تاجروں نے کئی گنا زائد قیمت پر اس غلے کو خریدنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے۔ تم سب لوگوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ سب غلہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نقرۂ مدینہ کو دے دیا۔ یہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ اور صحابہ کرام کو میٹھے پانی کے حصول میں بڑی دقت پیش آتی تھی۔ صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا، جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ وہ یہودی جس قیمت پر چاہتا پانی فروخت کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دے اس کے لیے جنت کی بشارت و خوشخبری ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دیا۔ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہونے کے بعد جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو صحابہ کرام نے ان سے درخواست کی کہ آپ اپنا جانشین و خلیفہ مقرر فرما دیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے 6 نامور شخصیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعید بن زید کو نامزد کر کے خلیفہ کے انتخاب کا حکم دیا۔ بالآخر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے خفیہ رائے شماری کے ذریعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے خطبے میں خاص طور پر یہ باتیں ارشاد فرمائیں: اے لوگوں، نیک کام کرو، کیونکہ صبح و شام کوچ کرنا ہوگا۔ دنیا مکر و فریب میں لپٹی ہوئی ہے، اس کے قریب بھی نہ آؤ، گزری ہوئی باتوں سے عبرت حاصل کرو۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 ہجری میں نظامت خلافت کو سنبھالا اور خلیفہ مقرر ہوئے تو شروع میں آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ حضرت عثمان غنی نے فوج میں جدید عسکری انداز میں ترتیب دیا۔ آپ کے دور خلافت میں سیدنا حضرت امیر معاویہ نے پہلا بحری بیڑا تیار کر کے بحر اوقیانوس میں مسلمانوں کی پہلی بری فوج کے نظام کو رواج دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی بلوائی شہید کرنے کے در پے تھے اور تقریباً 7.5 بلوائیوں نے ایک خط کا بہانہ بنا کر ملک میں بدامنی پیدا کر کے مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے باغیوں کا سر کاٹنے کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دینے کا انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے یہ نہ ہوگا کہ حضور کا خلیفہ ہوں اور خود ہی آپ کی امت کا خون بہاؤں۔ مدینہ منورہ میں بلوائیوں نے بغاوت کا ایک ایسا وقت طے کیا جب مدینہ منورہ میں کہ تمام لوگ حج پر گئے ہوئے تھے۔ آخری وقت میں جب باغیوں اور منافقوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تو آپ نے فرمایا، مجھ سے حضور اقدس نے عہد لیا تھا کہ منافق خلافت کی قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نہ اتارنا۔ چنانچہ میں اس عہد پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ 35 ہجری ذی قعدہ کے پہلے عشرے میں باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اس دوران 40 روز تک آپ کا کھانا اور پانی بند کیے رکھا اور 18 ذوالحجہ کو 40 روز سے بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعۃ المبارک کے روز قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 دن کم 12 سال تک
خلافت کی ذمہ داری نبھانے کے بعد جام شہادت نوش کی۔